تم کہو تو اس کے نئے دوست کو ڈال دوں جیل میں کسی بھی الزام میں، فیاض نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ سوچ لو ایک ہی پوسٹ ہوگی سر سلطان کے ذہن میں اور وہ زلفی کے حصے میں آ گئی تو تمہارے حصے میں برطرفی کے ساتھ ساتھ جیل کی کوئی کوٹری بھی آ سکتی ہے کسی بے گناہ کو ہام ہاتھ در لینے کے چکر میں، عمران نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا۔ ارے تم تو ناراض ہو گئے، میں تو مذاق کر رہا تھا، ویسے تم جیسے آدمی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ رقیب کا بھلا چاہتا ہو، فیاض نے بڑے جھیمپے ہوئے انداز میں کہا۔ غیر قانونی کام اور بے اصولی تو عشق میں بھی روا نہیں رکھی جاتی، بہرحال تمہیں کس نے بتائی ہے یہ بات، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے سارے دفتر میں یہ بات گھوم رہی ہے، کسی نہ کسی نے بتانی ہوگی، بلکہ وہاں تو یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ عمران رقابت میں آگ بگولا ہو رہا ہے اور اب ان دونوں کی یا کم از کم جولیا کے نئے دوست کی تو خیر نہیں، فیاض نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہارے ماتحتوں کے پاس جب کوئی کام ہی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے انہوں نے یہی باتیں کرنی ہیں، سارے کام تو خود نپٹا دیتے ہو، عمران نے کہا اور فیاض اس کے اس گہرے طنز پر بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ یہ بات نہیں، اچھا اب اجازت دو، بہت بہت شکریہ، فیاض نے شرمندگی سے بچنے کے لیے اٹھتے ہوئے کہا۔ مگر وہ چیک اور نقد رقم، وہ مقدمے، عمران نے چونک کر کہا اور فیاض ہنس پڑا۔ وہ مقدمے تو دائر ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئے، اب کیسی فیس، فیاض نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا چلو مشورہ فیس تو دیتے جاؤ اور وکیل کی فیس چلو نہ دو، مجھ غریب منشی کی فیس تو دیتے جاؤ، عمران نے کہا۔ اور فیاض ایک بار پھر قہقہا مار کر ہنس پڑا، وہ پہلے جس قدر دل گرفتہ تھا اب اتنا ہی خوش نظر آ رہا تھا۔ تمہیں منشانے میں دعوت کھلاؤں گا لیکن ابھی نہیں، ذرا زلفی کا تبادلہ ہو لینے دو پھر اسے بھی دعوت دوں گا۔ بڑا آیا تیس مارحان، فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ارے ایک منٹ، تم کہیں پہلے تو ہوا باور گولیاں نہیں کھاتے رہے ہو، عمران نے چونک کر کہا۔ پہلے نہیں تو یہ تو میں نے پہلی بار شیشی خریدی ہے، کیوں، فیاض نے مڑتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ تو پھر تمہاری اس بلی نے کہاں سے ہوا باور گولی کھا لی ہے، ذرا انکوائری تو کراؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بلی نے ہوا باور گولی کھا لی ہے، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو، سیدھی طرح بات کرو، کیسی بلی، کون سی بلی، میرے پاس تو کوئی بلی نہیں ہے، فیاض اور زیادہ حیران ہو گیا۔ یار ایک تو تمہاری یادداشت بھی اب جواب دیتی جا رہی ہے، تم ایسا کرو ہمیرا گاؤ زبان عنبری جواہر دار کھانا شروع کر دو، بڑی اچھی دوا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس ہے، کھل کر بات کرنا تو تم نے سیکھا نہیں، نہ جانے کون سی سسپینس کی گھڑی میں پیدا ہوئے تھے تم، فیاض اب واقعی بری طرح جھلا گیا تھا۔ اچھا ایک تو مفت میں اتنا اچھا نسخہ بتا دیا، کسی حاذق حکیم کے پاس جاتے تو پہلے 100 روپے وصول کرتا، پھر کاغذ پر عربی میں لکھ کر دیتا، تب تمہیں قدر پڑتی اس نسخے کی، تم نے خود ہی بتایا تھا کہ تم نے ایک بلی کی آنکھ انگوٹھی میں لگوا لی ہے اور یہ آنکھ جاگتی رہتی ہے اور تمہیں بدقسمتی سے بچاتی رہتی ہے، لیکن زلفی والا چکر بتا رہا ہے کہ تمہاری بلی نے ہوا آور گولی کھا لی ہے، اسی لیے اس کی آنکھ کلوز اور زلفی کی زبان اوپن، عمران نے مسکراتے ہوئے تفصیل بتائی تو فیاض نے ایک طویل سانس لیا۔ ارے ہاں اچھا ہوا تم نے یاد دلا دیا، اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا، واقعی اس کنگ آف سٹونز نے تو کہا تھا کہ اب بدقسمتی میرے بھی قریب نہ بھٹک سکے گی، آج ہی میں اس سے بات کرتا ہوں، فیاض نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور لاشعوری طور پر انگلی میں موجود انگوٹھی کو دوسرے ہاتھ سے گھمانے لگا۔ ارے یہ کیا، او کیا مطلب، یکلحظ فیاض اس بری طرح اچھلا کہ جیسے اسے ہزاروں وولٹیج کا کرنٹ لگ گیا ہو اور اب وہ آنکھیں پاڑ پاڑ کر اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا، کیا بلی کی آنکھ نے کرنٹ مار دیا ہے، کہیں الیکٹرک کیٹ تو نہیں تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران ارے دیکھو اس پر دائرہ نہیں ہے، ارے وہی دائرہ جو اس ٹیکسی ڈرائیور نے دکھایا تھا، فیاض نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور اس بار عمران بھی چونک پڑا۔ کیا مطلب دائرہ نہیں ہے، دکھاؤ ذرا، عمران نے جھپٹ کر اس کی انگلی والی انگوٹھی پکڑی اور انگوٹھی کو دونوں طرف سے غور سے دیکھنے لگا، واقعی وہ دائرہ جس کی نشاندہی اس بڑھیا کے مکان میں موجود ٹیکسی ڈرائیور شبیر نے کی تھی اس انگوٹھی پر موجود ہی نہیں تھا، حالانکہ وہاں عمران نے خود اس دائرے کو دیکھا تھا، البتہ انگوٹھی وہی تھی، وہی نگینہ، وہی ڈیزائن۔ تم نے ان درمیانی دنوں میں انگوٹھی اتار کر کہیں رکھی ہوگی یا کسی کو دکھائی ہوگی، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہرگز نہیں، جب سے میں نے یہ انگوٹھی پہنی ہے آج تک اسے سوتے میں بھی نہیں اتارا، اور عمران یہ انگوٹھی تو قدرے ڈھیلی ہے۔ او واقعی یہ وہ انگوٹھی نہیں ہے، یہ تو ہاستی ڈھیلی ہے، فیاض نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہ تو خیر کوئی بات نہیں، جس قدر تم نے غصہ کھایا ہے انگوٹھی چھوڑ تمہارے دماغ کے سارے پیش ڈھیلے ہو گئے ہوں گے، لیکن وہ دائرہ، وہ تو سونے کی ڈھلائی میں بنا ہوا تھا، وہ کہاں گیا، ذرا یہ انگوٹھی اتارنا، عمران نے کہا اور فیاض نے جلدی سے انگوٹھی اتار کر عمران کے ہاتھ پر رکھ دی اور عمران اسے غور سے دیکھنے لگا۔ او میرا خیال ہے اصل خوش قسمتی اسی دائرے میں تھی اور وہ دائرہ غائب ہو گیا اور بدقسمتی آ گئی، فیاض نے انتہائی توہم پرستانہ لہجے میں کہا۔ چلو ایک بات تو تم نے تسلیم کر لی کہ خوش قسمتی اس پتھر میں مقید نہیں ہے، بہرحال یہ واقعی بڑا عجیب سا چکر ہے کہ انگوٹھی وہی ہے لیکن دائرہ موجود نہیں ہے، تم ایسا کرو یہ انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جاؤ، تمہارے لیے تو اب بیکار ہے، عمران نے کہا۔
تم اس کا کیا کرو گے؟ ویسے اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ پتھر اتنا قیمتی ہے جتنا میں نے بتایا تھا تو وہ میں نے بس روپ ڈالنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ پتھر کی قیمت تو صرف 600 روپے ادا کی ہے میں نے، البتہ انگوٹھی کی قیمت 2000 روپے ہے، آخر سونے کی ہے۔ فیاض نے کہا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ ذرا بیٹھو یہاں اور مجھے سنجیدگی سے بتاؤ کہ اس کنگ آف سٹونز نے اور کس کس کو ایسی پتھروں والی انگوٹھیاں دی ہیں؟ مجھے یاد ہے تم کسی فوجی افسر کی بات کر رہے تھے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، جب میں نے اسے انگوٹھی لی تھی تو ایک فوجی افسر بھی اس کے پاس موجود تھا، اسے اس نے ٹوپاز کے نگینے والی انگوٹھی دی تھی، اس کا برتھ سٹون تھا۔ فیاض نے دوبارہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کون تھا وہ فوجی افسر؟ عمران نے پوچھا۔ میں اسے جانتا تو نہیں، البتہ اس نے باقاعدہ یونیفارم پہنی ہوئی تھی، کرنل رینک کا آفیسر تھا، باہر اس کی سرکاری جیپ بھی موجود تھی جس پر شاید آرٹلری کا نشان بھی موجود تھا۔ فیاض نے سوچتے ہوئے کہا۔ آرٹلری کا کرنل، اس کا حلیہ، اور ہاں کیا انگوٹھی بھی اس جیسی تھی جو اس کرنل کو دی گئی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں بالکل، ڈیزائن بالکل یہی تھا، اب دائرے کا تو مجھے معلوم نہیں، اور ماپ بھی بالکل یہی تھا، کیونکہ پہلے کنگ نے وہی انگوٹھی مجھے ماپ کے لیے دی تھی اور میں نے پہن کر دیکھی تھی، اور جہاں تک اس کے حلیے کا تعلق ہے اس کی کالی اور سفید مکس بڑی لیکن نوکدار مونچھیں تھی۔ ارے ہاں، اس کی پیشانی پر دائیں جانب ایک زخم کا لمبا سا نشان تھا۔ اس نے ایک بار کیپ ذرا سی ہٹائی تو مجھے یہ نشانی نظر آ گئی تھی، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ فیاض نے کہا۔ کچھ نہیں، ویسے معلومات کے لیے۔ اور سنو، اب تم اس کنگ آف سٹون سے ہرگز کوئی رابطہ قائم نہیں کرو گے جب تک میں نہ کہوں، سمجھے؟ اگر تم نے میری اس بات کے خلاف کیا تو پھر قبر بھی نہیں ملے گی تمہاری جس پر کم از کم میں فاتحہ ہوا نہیں کر سکوں۔ یہ انگوٹھی یہیں چھوڑ جاؤ، اور کوئی پوچھے تو صرف یہی کہنا کہ انگوٹھی رات کو تم نے اتاری تھی، گھر رہ گئی ہے، سمجھے؟ اور اب تم جا سکتے ہو، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ارے تم تو اس قدر سنجیدہ ہو، چکر کیا ہے مجھے تو بتاؤ، فیاض نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ابھی چکر صرف میری اس چھٹی پاس 7ویں فیل حص کا ہے، لیکن ہو سکتا ہے تمہارے کارناموں میں کسی شاندار کارنامے کا اضافہ ہو جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران کی بات سن کر فیاض کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا، اور وہ سر ہلاتا ہوا اٹھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیپٹن شکیل کے جسم پر کرنل کی یونیفارم موجود تھی اور وہ اس یونیفارم میں بے حد باروب اور وجیح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس وقت ایک فوجی جیپ میں بیٹھا ہوا تھا، ڈرائیونگ سیٹ پر نعمانی موجود تھا، اس کے جسم پر کیپٹن کی یونیفارم تھی، جبکہ پچھلی سیٹ پر صدیقی اردلی کی یونیفارم پہنے واقعی اسی طرح مؤدبانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیپ ایک فوجی چھاؤنی کی طرف جانے والی سڑک پر ہانسی تیز رفتاری سے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ یہ آخر چکر کیا ہے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ کرنل سجاد کی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی اس طرح تبدیل کرنی ہے کہ اسے بھی علم نہ ہو سکے، یہ کیا بات ہوئی؟ نعمانی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پہلے ہمیں چیف کی کسی بات کی سمجھ آئی ہے جو اب آئے گی، بس ہم نے تو حکم کی تعمیل کرنی ہے، کیپٹن شکیل نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر جیب سے ایک انگوٹھی نکال لی اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ نعمانی بھی جیپ چلاتے ہوئے اسے گردن موڑ کر دیکھنے لگا۔ بڑا خوبصورت پکھراج فٹ ہے اس میں، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم ہے ان پتھروں کے متعلق؟ مجھے تو کچھ معلوم نہیں، بس سنتا رہتا ہوں کہ لوگ اس میں تاثیر سمجھتے ہیں اور اسے پہنتے ہیں، نعمانی نے کہا۔ کچھ زیادہ تو معلوم نہیں ہے، البتہ ایک کتاب میں ان کے متعلق میں نے پڑھا تھا کہ ان نگینوں میں سحری حواس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عام پتھروں کے اندر انہیں اس قدر خوبصورت رنگ عنایت کیے ہیں کہ آدمی انہیں دیکھ کر ہی بے اختیار اس کی قدرت پر ایمان لے آتا ہے۔ ویسے صدیوں سے یہ مشہور ہے کہ ان نگینوں کی مختلف تاثیریں ہوتی ہیں، ویسے موجودہ سائنسدانوں نے بھی کسی حد تک اس کی توثیق کی ہے۔ ان کی ریسرچ کے مطابق دنیا کی ہر چیز ایٹم سے بنی ہوئی ہے، ایٹم سے مراد ان کی انتہائی باریک اور ناقابل تقسیم ذرے سے ہوتی ہے، اور ہر چیز کا رنگ اس کی بناوٹ اس مخصوص ایٹم کی وجہ سے ہوتی ہے جس کے اندر ایک خاص ترکیب سے بن جانے والے مجموعے سے اس چیز کی شکل و صورت بظاہر نظر آتی ہے، اور اس پر ایٹم سے مخصوص ریز نکلتی ہیں جو نظر نہیں آتی، لیکن یہ ایٹم انہی ریز سے ہی بنتے ہیں، اور ان ریز کے اثرات بہرحال ضرور مرتب ہوتے ہیں ماحول پر، انسانی جسم پر، انسانی جذبات پر، انسانی ذہن کی کارکردگی پر، کیپٹن شکیل نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر اس تھیوری کو تسلیم کر لیا جائے پھر تو واقعی نگینوں کے اثرات ہوتے ہوں گے، لیکن یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ کس نگینے کے کس پر کیا اثرات مترتب ہو سکتے ہیں؟ نعمانی نے کہا۔ میں بتاتا ہوں، اس کے لیے سائنس کا تو کوئی کلیہ موجود نہیں ہے، البتہ ایکلیٹ سائنس کے ماہرین نے اس سلسلے میں بے حد کام کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ نظام شمسی 12 برجوں میں تقسیم ہے اور سورج ان برجوں میں یکے بعد دیگرے سفر کرتا ہوا گزرتا ہے۔ جب دوبارہ برج عبور کرتا ہے تو اسے ایک شمسی سال کہا جاتا ہے۔ اب دیکھو، دنیا کے ہر قسم کے کیلنڈر میں 12 ہی مہینے ہوتے ہیں، 11 یا 14 نہیں ہوتے، ایک مہینے کو ایک برج سمجھ لو۔ انہوں نے ہر برج کے باقاعدہ نام رکھے ہوئے ہیں، ان کی مخصوص شکلیں قائم کی ہوئی ہیں۔ پہلا برج حمل کہلاتا ہے اور آخری برج حوت کہلاتا ہے، پھر ہر برج کے اپنے اپنے سیارے ہیں، مثلاً حمل کا سیارہ مریخ اور حوت کا سیارہ نیپچون ہے۔ صدیقی نے اس موضوع پر باقاعدہ تقریر کر ڈالی۔ ارے کمال ہے، تم تے پورے نجومی ہو، اسٹیئرنگ پر بیٹھے ہوئے نعمانی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر اتنی معلومات سے آدمی نجومی بن سکتا ہے تو پھر میں آج ہی سیکرٹ سروس چھوڑ کر نجوم کی دکان کھول لیتا ہوں، صدیقی نے کہا، اور جیپ قہقہوں سے گونج اٹھی۔
لیکن صدیقی بات تو ان پتھروں کے متعلق تھی، تم برجوں کے چکر میں پڑ گئے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، وہی بتا رہا ہوں، انسان جس تاریخ کو پیدا ہوتا ہے وہ تاریخ کسی نہ کسی برج کے تحت ہوتی ہے۔ مثلاً میری تاریخ پیدائش 25 جون ہے، اس طرح میرا برج سرطان ہے، اور ایکلیٹ سائنسدانوں کے مطابق پھر وہ ساری عمر اس برج کے تحت بسر کرتا ہے، اور اس برج کی خصوصیات اس کی جبلت میں ہوتی ہیں۔ یہ لوگ تو شکل دے کر برج پہچان لیتے ہیں یا دو چار باتیں کر کے ہی صحیح اندازہ کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہ تو گہری باتیں ہیں۔ باقی ان ایکلیٹ سائنسدانوں نے ہر برج کا ساتھ پتھر بھی دریافت کر رکھا ہے، اور اسے وہ برج سٹون کہتے ہیں، یعنی اس محسوس برج کا آدمی اگر اس برج سے متعلقہ نگینہ انگلی میں پہنے تو اس نگینے سے نکلنے والی شعاعیں اس پر مثبت اثرات چھوڑیں گی، اور اگر اس میں ہمت کی کمی ہے تو ہمت پیدا کریں گی، قوت استعداد بڑھائیں گی، خیالات کو مثبت رکھیں گی، اور نتیجہ یہ کہ اس آدمی کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح وہ ان مسائل کے حل کو اس پتھر کی تاثیر سمجھے گا، اور اگر ان ایکلیٹ سائنسدانوں کا نظریہ درست ہے تو بنیادی طور پر واقعی یہ سب کچھ اس ناگینے کی ہی تاثیر ہوگی۔ صدیقی نے کہا، یہ تم بار بار ایکلیٹ سائنسدانوں کا ذکر کر رہے ہو، یہ کس قسم کے سائنسدان ہوتے ہیں؟ میں نے تو یہ نام بھی پہلی بار سنا ہے۔ نعمانی نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ایکلیٹ سائنسدان انہیں کہتے ہیں جو غیر مادی چیزوں پر ریسرچ کرتے ہیں۔ یہ برج وغیرہ غیر مادی چیزیں ہیں، اسی لیے ان پر ریسرچ کرنے والوں کو آج کل کے اصطلاح میں ایکلیٹ سائنسدان کہتے ہیں، پہلے انہیں نجومی وغیرہ کہتے تھے۔ صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا، میں تمہارا مطلب سمجھ گیا، مثلاً ہپناٹزم وغیرہ کے عاملین کو بھی ایکلیٹ سائنسدان ہی کہا جاتا ہوگا۔ نعمانی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، بے شمار علوم ہیں جن کا تعلق مادے سے نہیں ہوتا، مثلاً علم نجوم، روحانیت، علم رمل، قیافہ شناسی وغیرہ وغیرہ۔ صدیقی نے جواب دیا، لیکن ایکلیٹ کا معنی تو غیر مادی نہیں ہے، میرے خیال میں تو ایکلیٹ کا معنی مخفی ہے، یا جو چیز آنکھ سے نظر نہ آئے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، مادہ آنکھ سے نظر آتا ہے، اور غیر مادی کہتے ہیں اسے جو نظر نہ آئے، اسی لیے ایکلیٹ اصطلاحاً غیر مادی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صدیقی نے جواب دیا، چھاؤنی کا پہلا گیٹ آنے والا ہے، نعمانی نے کہا، اور کیپٹن شکیل اور صدیقی دونوں چونک کر سیدھے ہو گئے۔ کیپٹن شکیل نے انگوٹھی جیب میں ڈالی اور اکڑ کر بیٹھ گیا۔ جیپ جیسے ہی پہلے گیٹ پر پہنچی، وہاں موجود مسلح فوجیوں کے دستے نے باقاعدہ سلیوٹ کیا، اور اس کے ساتھ ہی گیٹ کھول دیا گیا۔ کیپٹن شکیل نے فوجی انداز میں سلام کا جواب دیا، اور نعمانی جیپ آگے بڑھائے لے گیا۔ ایک طرف دفاتر بنے ہوئے تھے، جو کہ کرنل سجاد کو پہلے سے سپلائی کے کرنل اسلم کی آمد کی اطلاع باقاعدہ ٹیلی فون پر دے دی گئی تھی، اسی لیے کرنل سجاد اپنے دفتر میں اس کا منتظر تھا۔ دفتر میں شکیل نعمانی کے ساتھ داخل ہوا تھا، اور کرنل سجاد نے اٹھ کر بڑے گرم جوشانہ انداز میں اس سے مصافحہ کیا۔ البتہ نعمانی چونکہ کم رینک کا آفیسر تھا، اسی لیے اس نے اندر داخل ہوتے ہی کرنل سجاد کو باقاعدہ فوجی سلیوٹ کیا تھا۔ آپ سپلائی میں کب سے ہیں؟ پہلے تو آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، کرنل سجاد نے مصافحہ کر کے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے نعمانی کو بھی ایک طرف رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پہلے میں اٹامک مرکز کی سپلائی سے متعلق تھا، ابھی چند دن پہلے جنرل سپلائی سیکشن میں ٹرانسفر ہوا ہے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کیپٹن سجاد نے سر ہلا دیا۔ آپ سے مل کر بے حد مسرت ہوئی ہے، آپ واقعی شاندار اور وجیز شخصیت کے مالک ہیں، کرنل سجاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر رکھی ہوئی ہاتھ سے بجانے والی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ آپ بھی کم نہیں ہیں، ویسے بھی آپ کی کارکردگی کی دھوم تو بڑی دور دور تک ہے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کرنل سجاد مسکرا کر خاموش رہا۔ اسی لمحے دروازے میں سے باوردی اور دلی اندر داخل ہوا، اور اس نے فوجی انداز میں سلیوٹ کیا۔ 3 کوک لے آؤ، کرنل سجاد نے کہا، اور اردلی ویسے ہی سلیوٹ کر کے باہر چلا گیا۔ آپ نے یہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، حالانکہ میں نے بہت کم آفیسرز کو انگوٹھیاں اور خاص طور پر سونے کی انگوٹھیاں پہنے دیکھا ہے، شاید شادی کی انگوٹھی ہوگی، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں جناب، میرج رنگ نہیں ہے، بس شوق کی بات ہے، یہ میں نے برج سٹون پہنا ہوا ہے، میرا اس پر بے حد اعتقاد ہے، کرنل سجاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ برج سٹون، ویری گڈ، لیکن انگوٹھی کا ڈیزائن تو بہت خوبصورت ہے، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو ذرا مجھے دکھائیے، مجھے یہ ڈیزائن بے حد پسند آیا ہے، کیپٹن شکیل نے بڑے بے تکلفانہ انداز میں کہا، اور کرنل سجاد نے سر ہلاتے ہوئے انگلی سے انگوٹھی اتاری اور میز کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل کی طرف بڑھا دی۔ کیپٹن شکیل جیب سے دوسری انگوٹھی پہلے ہی نکال کر مٹھی میں رکھے ہوئے تھا، اس نے کرنل سجاد سے اٹھ کر انگوٹھی لی، اور پھر بیٹھتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑے فطری انداز میں نیچے کیا۔ بیٹھنے کے بعد اس نے بڑے فطری انداز میں وہ ہاتھ اٹھایا جس میں اس کے پاس موجود انگوٹھی تھی، جبکہ اصل انگوٹھی بڑے اطمینان سے اس کی جیب میں پہنچ گئی۔ کیپٹن شکیل بڑے غور اور تعریف بھری نظروں سے انگوٹھی کے ڈیزائن کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ بہت خوب، واقعی بہت خوبصورت ڈیزائن ہے، اب تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی ایسی ہی انگوٹھی بناؤں، تکلیف دہی کے لیے معذرت ہوا ہوں، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور انگوٹھی واپس کرنل سجاد کی طرف بڑھا دی۔ شکریہ، کرنل سجاد نے مسکراتے ہوئے اس سے انگوٹھی لی، اور پھر اسے ایک بار الٹ پلٹ کر دیکھا، اور پھر اسے انگلی میں پہن لیا۔ اسے لمحے اردلی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا، جس میں کوک کی 3 بوتلیں ٹیشو پیپرز میں لپٹی ہوئی موجود تھیں۔ اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں ایک ایک بوتل سب کے سامنے رکھ دی۔ ویسے کرنل اسلم آپ کی آمد کا مقصد نہیں سمجھ سکا، کوئی خاص بات؟ کرنل سجاد نے بوتل اٹھاتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں کرنل سجاد، ہیڈ کوارٹر میں آپ کی اتنی تعریفیں سننے میں آئی تھیں کہ آپ سے ملنے کو دل چاہتا تھا، اسی لیے میں نے سوچا
جب آئندہ اکٹھے ہی کام کرنا ہے تو ہیلو ہیلو کر رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے بھی بوتل اٹھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ او بہت شکریہ کرنل اسلم، ویسے آپ کی شخصیت میں بھی کسی سے کم نہیں، آپ کے بچے یہاں ٹرانسفر ہو گئے ہیں یا؟ کرنل اسلم نے کوک سپ کرتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، ابھی تو میں ہی شفٹ ہوا ہوں، بچوں کو امتحانات کے بعد ہی لے کر آؤں گا، کیپٹن شکیل نے جواب دیا اور کرنل اسلم سر ہلا کر رہ گیا۔ اور پھر تو آپ سے اب سروسز کلب میں ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، کرنل سجاد نے کہا۔ ہاں بالکل، کیپٹن شکیل نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر تک ایسی عام باتیں کرتے کرتے کیپٹن شکیل اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے کرنل سجاد، اب اجازت دیجیے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور کرنل اسلم نے بھی اٹھ کر باقاعدہ مصافحہ کیا اور پھر وہ باہر جیپ تک اسے چھوڑنے آیا۔ وہاں موجود صدیقی نے بھی اسے فوجی انداز میں سلیوٹ کیا اور پھر وہ جیپ میں بیٹھ کر واپس چل پڑے۔ گیٹ سے باہر نکلنے کی کچھ دیر تک وہ خاموش بیٹھے رہے، پھر اچانک نعمانی ہنس پڑا۔ بڑی خوبصورت پلاننگ کرتا ہے چیف، اب دیکھو کرنل سجاد کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ ہم نے کیا کیا ہے اور ہمارا کام بھی مکمل ہو گیا ہے، نعمانی نے ہنستے ہوئے کہا، اور صدیقی بھی ہنس پڑا۔ کرنل سجاد بے حد ہوشیار اور شاطر آدمی لگتا ہے، اگر قیافہ شناسی واقعی ایکلیٹ سائنس میں آتی ہے تو پھر میں بھی کچھ سائنسدان ہوں۔ اس کے چہرے کی بناوٹ بتا رہی تھی کہ وہ بے حد چالاک اور شاطر آدمی ہے، اور ویسے بھی میں نے اس کی آنکھوں میں شک کی ہلکی سی پرچھائیاں نمودار ہوتے دیکھی ہیں، کیونکہ فوجی زندگی میں ایسی ہیلو ہیلو کے لیے کوئی خاص طور پر کسی کے آفس جانا غیر معمولی بات ہے، اسی لیے میرا خیال ہے کہ ہمارے چاہتے ہی وہ فون پر سپلائی سیکشن میں ہمارے متعلق ضرور کسی نہ کسی کو فون کرے گا، اسی لیے ہمیں جلد از جلد جیپ اور یونیفارم سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، کیپٹن شکیل نے بے حد سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او واقعی ٹھیک ہے، میرے ذہن میں ایک پلان آ گیا ہے، نعمانی نے کہا۔ پھر اس نے ذرا آگے جا کر جیپ بائیں جانب کو نکلتی ہوئی ایک کچی سڑک پر موڑ دی۔ کیپٹن شکیل نے جیب سے انگوٹھی نکالی اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، پھر اس نے انگوٹھی اپنی انگلی میں پہننے کی کوشش کی تو ایک انگلی میں وہ فٹ آ گئی۔ میرے خیال میں جیب کی بجائے یہ انگلی میں زیادہ محفوظ رہے گی، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور نعمانی بھی مسکرا دیا۔ جیپ ہچکولے کھاتی ہوئی آگے بڑھتی گئی اور پھر ایک درختوں کے گھنے جھنڈ کی طرف نعمانی نے جیپ موڑ دی۔ بس ہم یہاں اسے چھوڑ کر اور یونیفارمز اتار کر پیدل آگے جا سکتے ہیں، کچھ دور ایک سڑک ہے، وہاں سے ٹیکسی ہمیں مل سکتی ہے، نعمانی نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے سر ہلا دیا۔ نعمانی نے جیپ درختوں کے جھنڈ میں جا کر روک دی اور وہ تینوں ہی جیپ سے نیچے اتر آئے۔ صدیقی نے جیپ کی پچھلی سیٹ اٹھائی، اس کے نیچے موجود ایک سیاہ رنگ کے بڑے سے شاپنگ بیگ کو باہر کھینچ لیا۔ انہیں اس مشن کی تفصیلات تو ایکس 2 نے بتائی تھی، لیکن اس کی مکمل پلاننگ کیپٹن شکیل نے کی تھی، اور اس نے ایک ملٹری ورک شاپ کے باہر کھڑی ہوئی یہ جیپ چوری کی، اور یونیفارمز وغیرہ وہ پہلے ہی ایک دکان سے خرید چکے تھے، ایسی دکان جو ملٹری کی یونیفارم، سٹار اور بیجز فروخت کرتی تھی۔ جیپ چونکہ سپلائی سیکشن کی تھی، کیونکہ اس پر سپلائی کے مخصوص نشان موجود تھا، اس لیے ان تینوں نے ہی سپلائی سیکشن کے مخصوص بیجز خریدے تھے۔ جیپ چونکہ وہ سیدھے اس دکان تک لے گئے تھے، اسی لیے دکاندار نے بھی باہر موجود جیپ کو دیکھ کر بغیر کسی شک و شبے کے انہیں سارا سامان فروخت کیا تھا، جن میں سپلائی سیکشن کے مخصوص بیجز بھی شامل تھے۔ پھر ایک ویران جگہ پر جا کر انہوں نے اپنے اپنے لباس اتار کر بڑے شاپنگ بیگ میں رکھ دیے، جس میں اس دکاندار نے انہیں یہ سامان رکھ کر دیا تھا، اور یونیفارمز پہن لی تھیں۔ اب انہوں نے یونیفارمز اتاری اور شاپنگ بیگ میں سے اپنے اپنے لباس نکال کر پہن لیے، اور یونیفارمز مروڑ کر انہوں نے دوبارہ اس بیگ میں ڈالی اور بیگ واپس سیٹ اٹھا کر نیچے بنے ہوئے پارٹس کے خانے میں ڈال دیا۔ انگوٹھی چونکہ اب کیپٹن شکیل کی انگلی میں تھی، اسی لیے انگوٹھی کی طرف سے وہ بے فکر تھے۔ لباس تبدیل کر کے انہوں نے ریڈی میک اپ بھی صاف کیا، اور پھر وہ تینوں اطمینان سے چلتے ہوئے اس جھنڈ سے نکلے اور پیدل ہی آگے بڑھنے لگے۔ کچی سڑک کافی دور جا کر ایک موڑ مڑ کر اور ایک ہائی وے پر جا کر مل گئی، لیکن ہائی وے سنسان پڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ تینوں وہاں پہنچے، انہیں دور سے ایک ٹیکسی آتی ہوئی دکھائی دی۔ ٹیکسی کے اوپر لگا ہوا سبز بلب روشن تھا، جس بات کا کوشچن تھا کہ ٹیکسی خالی ہے۔ او اسے کہتے ہیں خوش قسمتی کہ یہاں پہنچتے ہی خالی ٹیکسی بھی مل گئی، ورنہ یہاں تو کسی بس کا انتظار کرنا پڑتا، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی کی رفتار کم ہوئی اور وہ ان کے قریب آ کر رک گئی۔ کیپٹن شکیل ڈرائیور کی سائڈ سیٹ پر اور نعمانی اور صدیقی عقبی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ڈرائیور نے میٹر آن کر دیا اور پھر سوالیہ نظروں سے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھنے لگے۔ مین مارکیٹ، کیپٹن شکیل نے کہا، اور ٹیکسی ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ ٹیکسی لمبا چکر کاٹ کر شہر میں داخل ہوئی اور پھر وہ مین مارکیٹ کی طرف جانے والی سڑک پر مڑ گئی، لیکن اس سڑک پر ذرا آگے جاتے ہی ٹیکسی نے یکلحظ جھٹکے کھانے شروع کر دیے، اور ڈرائیور کے ساتھ ساتھ کیپٹن شکیل اور اس کے ساتھی بھی چونک پڑے۔ اور میرے خیال میں اس بیٹری کے کلپ گڑبڑ کر رہے ہیں، ایک منٹ جناب، ڈرائیور نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا، اور ٹیکسی سائڈ پر کر کے اس نے ایک عمارت کے سامنے روک دی۔ عمارت کے آگے لمبا سا برآمدہ تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بونٹ کھولنے والا بٹن پریس کیا اور بونٹ کھٹاک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ ذرا سا اوپر کو اٹھ گیا۔ ڈرائیور دروازہ کھول کر نیچے اترا اور سامنے جا کر اس نے بونٹ اٹھا کر اس رادار کے ساتھ ٹکا کر وہ بیٹری پر جھک گیا۔ اس کا انداز بڑا پیشہ ورانہ تھا، اسی لیے وہ تینوں ہی مطمئن انداز میں بیٹھے رہے، لیکن ابھی ڈرائیور بیٹری پر جھکا ہوا تھا کہ یکلحظ 3 مشین گنیں ٹیکسی کی کھلی کھڑکیوں میں سے اندر داخل ہوئیں اور ان کے جسموں کے ساتھ لگ گئیں، اور وہ تینوں ہی بری طرح چونک پڑے۔ خاموشی سے نیچے اتراؤ دوستو، ورنہ، ایک مشین گن بردار نے بظاہر مطمئن لیکن دراصل انتہائی سرد مہرانہ لہجے میں کہا۔
اور اس کے ساتھ ہی پیچھے عقبی دروازے اور کیپٹن شکیل کی سائیڈ والا دروازہ بھی انہوں نے پیچھے ہٹ کر ایک جھٹکے سے کھول دیا۔ کیا بات ہے، کیپٹن شکیل نے قدرے احتجاج بھرے لہجے میں کہا۔ باہر آ جاؤ، فوراً اسپارک پرست لہجے میں کہا گیا۔ اور کیپٹن شکیل اور اس کے ساتھیوں نے کندھے اچکاتے ہوئے باہر آنے کے لیے سر باہر نکالے ہی تھے کہ ان کے سروں پر بیک وقت قیامت سی ٹوٹ پڑی۔ شاید ان مسلح افراد کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جن کے پاس کوئی مخصوص قسم کے راڈ تھے، اسی لیے پہلے ہی ضرب اس قدر بھرپور انداز میں ماری گئی کہ وہ تیزی سے اوندھے منہ ٹیکسی سے باہر جا گرے اور ان کے ذہنوں پر تاریکی نے قبضہ کر لیا۔